ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، آپ کو اشتیاق ہے، اللہ کب حکم دے گا کہ چہرہ بدل لو؟ کہ جس کو مدینے میں موت آئے گی، میں قیامت کے دن اس مدینہ میں یہ دل میں بوجھ آیا کہ اب یہاں تو کعبہ نہیں ہے، عمرہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا یہیں رات خواب میں نے دیکھا میں بہشت کے کنویں پر موجود ہوں، تو آقا نامدار صبح ابھی میرے آقا کے ہاتھ واپس چہرے سے مڑ کر نیچے نہیں آئے تھے، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ پھیر دیتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے شہر مکہ کے چند جو مشہور مقامات تھے ان کا ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم مدینہ طیبہ کی فضیلت اور مدینہ طیبہ کے چند مشہور مقامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مدینہ جسے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے قبل یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں پریشانیوں کا گھر تھا، مگر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین مبارک کی برکت سے اور حضور کی اس شہر میں رہائش کی برکت سے یہ مدینہ بنا۔ مدینہ کہتے ہیں سٹی کو، شہر کو، چونکہ اس شہر میں نبی پاک ٹھہرے تو اسے مدینۃ النبی، سٹی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل اس کا جو نام ہے، یعنی مدینۃ النبی جب کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا پیغمبر معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، تو اس کی نسبت براہ راست حضور کے ساتھ ہے، اس لیے اسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ اس کے فضائل پر بے شمار باتیں ہیں، گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، مگر میں چند منٹ کی بات کر کے آگے چلنا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے محبت فرماتے تھے، اور آپ کے مدینہ کے ساتھ شوق اور اشتیاق کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی مدینہ سے باہر گئے ہوتے اور مدینہ واپس تشریف لاتے تو جب مدینہ کے در و دیوار اور باغات نظر آتے تو حضور اپنی سواری کو ایڑ لگا کے سواری کی رفتار تیز کر دیا کرتے تھے تاکہ جلدی مدینہ پہنچ جائے۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرہ مبارک سے پردہ بھی ہٹا دیتے تھے، یعنی اگر ڈھانپا ہوا ہے سفر میں تو وہ پردہ، وہ کپڑا ہٹا دیتے تھے تاکہ شہر مدینہ کی گرد بھی چہرہ مصطفیٰ کو لگتی ہوئی جائے، اسی لیے کہ شہر مدینہ کی جو گرد ہے وہ آقا کی برکت سے وہ گرد بھی شفا دینے والی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ تلقین کی، بلکہ حدیث پاک میں تو صحابہ کا لفظ نہیں ہے، جنرل لفظ ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرنا تو وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ موت انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، مگر فرمایا اب کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے بندہ وہاں سکونت اختیار کرنے کی کوشش کرے، وہاں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرے گا، جیسے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حج کر کے زندگی بھر پھر مکہ نہیں گئے، کہیں ایسا نہ ہو مدینے سے نکلے باہر مجھے موت آ جائے، پوری زندگی پھر مدینہ پاک سے باہر نہیں نکلے۔ تو یہ آقا کا فرمان ہے کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرنا، مدینے میں مرے، اس لیے کہ جس کو مدینے میں موت آئے گی میں قیامت کے دن اس کے ایمان کا گواہ بنوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا میں۔ علماء کرام بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دینا اور حضور کے شہر میں مجھے موت دینا۔ جب لوگ یہ دعا سنتے تھے تھوڑا تعجب کرتے تھے کہ ایک طرف تو شہادت کی دعا مانگتے ہیں، شہادت تو میدان جنگ میں آنی ہے، اور دوسری طرف شہر مدینہ میں موت کی دعا مانگتے ہیں، دونوں باتوں کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں؟ مگر اللہ نے ان کی بات کو سچا کیا کہ انہیں ایک جو غلام تھا لولو فیروز، اس نے قاتلانہ حملہ کیا
آپ اس کے حملے کے نتیجے میں شہید ہوئے تو شہادت بھی ملی اور آقا کریم علیہ السلام کے شہر طیبہ مدینہ منورہ کے اندر ملی، دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں۔ مدینہ منورہ کے لیے جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، مکہ والے جو مہاجر صحابہ تھے تو شروع میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، ظاہر ہے اپنا وطن انسان کو یاد آتا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ مکہ سے چھوڑ کر مدینہ آنے لگے تھے تو جہاں سے مکہ کی دیواریں نظر آتی تھیں، جب وہاں سے مڑنے لگے تو حضور نے رک کر ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ، دنیا کے سارے ملکوں میں مجھے مکہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہاں کے رہنے والے نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں کبھی مکہ چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ محبت تھی تو حضور یہ جملہ فرما رہے تھے کہ مکہ سے مجھے بہت پیار ہے، میں کبھی نہ جاتا یہاں سے اگر یہاں کے لوگ یہ حالات پیدا نہ کرتے۔ تو جب حضور کے دل میں ایسی محبت تھی تو صحابہ کا اپنا وطن تھا، وہ بھی محبت مکہ کی رکھتے تھے، مدینہ طیبہ میں آئے تو بہت اداس رہتے تھے کہ اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے، جس کا جا کے طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، عمرے کا ثواب ملتا تھا، اور کچھ طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو گئی، بیمار ہونا شروع ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے، ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ شعر پڑھنے لگے جو بندہ موت میں پڑھتا ہے، یعنی اتنا ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے والد ابوبکر بیمار ہیں اور وہ اس طرح کے شعر پڑھ رہے ہیں کہ جن کے اندر جیسے دنیا سے بچھڑنے اور جانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہ اے اللہ، مدینے کی جو بیماری ہے اسے مدینے سے نکال اور جوفہ منتقل کر دے۔ جوفہ ایک علاقے کا نام تھا، اسے وہاں منتقل کر دے، اور ہمارے دلوں میں جو مکہ کی محبت تھی ویسی مدینہ کی پیدا کر دے، بلکہ مکہ سے بھی مدینہ کی محبت کو زیادہ فرما دے ہمارے دل کے اندر۔ بس یہ آقا کی دعا کا صدقہ تھا، بیماریاں ختم ہو گئیں اور مہاجرین صحابہ کا دل مدینہ کے اندر لگ گیا۔ اور وہ جو شوق تھا کہ ہمیں عمرہ کرنے کا، اب مکہ تو نہیں ہے، دشمن ہے وہاں پر، جا نہیں سکتے، وہاں تو روز آتے جاتے عمرہ کیا کرتے تھے، اب عمرہ کیسے کریں گے؟ سرکار نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی، کہا جو گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء چلا جائے اور مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا، مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ بھی اصل میں ان مہاجر صحابہ کی دلجوئی تھی جو مکہ میں رہتے تھے، تو کبھی جب بھی شہر سے باہر جانا، حرم کی حدود میں داخل ہونا، آ کے پھر انہوں نے عمرہ کر لینا، آتے جاتے ان کا معمول تھا۔ مدینہ میں یہ دل میں بوجھ آیا کہ اب یہاں تو کعبہ نہیں ہے، عمرہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے مسجد قباء کے 2 نفل کو عمرہ کے برابر، مقبول عمرہ کے ثواب کے برابر قرار دے دیا اس کو۔ اور یہ اجر آج بھی قائم ہے، آج بھی ہم جیسے گناہگار لوگ بھی جب وہاں جاتے ہیں تو ہوٹل میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، تو اس کے اندر سرکار نے ایک لفظ بولا کہ گھر سے وضو کر کے جائے، یہ الفاظ ہیں، تو اس لیے اس کی پاسداری کرنی چاہیے کہ انسان اپنے جہاں سے جب مسجد نبوی سے چلا ہے یا ہوٹل سے چلا ہے تو باوضو ہو کر وہاں سے جائے، باقی رستے میں وضو قائم رہ سکے یا نہ رہ سکے وہ مجبوری کی بات ہے، لیکن چلے انسان طہارت کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر ہفتے والے دن، یہ دن بھی خاص یاد رکھیے، سیٹرڈے کو آپ پیدل کبھی جاتے کبھی سواری پر مسجد قباء جایا کرتے تھے، وہاں جا کے نفل پڑھا کرتے تھے آپ۔ تو اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے بخاری شریف میں دعا نقل ہوئی کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایسے بھی دعا کی، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی تیرے بندے، تیرے دوست، تیرے نبی اور خلیل تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ، تیرا رسول ہوں، میں وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھی میں وہی دعا مدینے کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ، مدینے والوں کو مکے والوں کی نسبت بھی دگنی برکت عطا فرما، تو گویا مدینے کی برکتیں مکہ سے بھی ڈبل ہیں۔ آقا نے دعا ان کے لیے خاص طور پہ فرمائی ہے، اور ان کے مد و سا میں یہ جو ناپ تول کے پیمانے ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو برکت نصیب فرما۔ حاضر عزیز وقار،
یہ شہر مدینہ کے حوالے سے آخری بات میں یہ عرض کروں گا، سرکار نے فرمایا مدینے والوں کی عزت کیا کرو، مدینے والوں کی۔ ویسے تو پورے عرب کسی کا کردار کیسا ہے ہم اس پر بات نہیں کر سکتے، ہر انسان کا انڈیویجول کریکٹر ہے، لیکن ہمارے لیے ان کا کردار فوکس نہیں ہے، ان کا حضور سے نسبت رکھنا فوکس ہے، حضور سے نسبت رکھنا۔ فرمایا کہ مدینے والوں کی عزت کرو، کیونکہ میں نے نہ صرف مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی ہے بلکہ میری قبر بھی مدینے کے اندر ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تھا اور فتح مکہ کے بعد حضور نے مکہ والوں سے جب پیار و محبت کا اظہار کیا اور ان کو تحائف اور ہدایہ دیے، تو مدینے والوں کے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور اب مکے میں ہی رہ جائیں، واپس نہ آ جائیں مدینے میں۔ جب اس بات کا اظہار حضور تک پہنچا تو سرکار نے فرمایا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حضور نے مدینے والوں سے ایسی محبت کا اظہار کیا۔ جب مکے والوں کو تحائف زیادہ ملے اور مدینے کے نوجوانوں کو گلہ ہوا کہ جی تلواریں تو ہماری جہاد کے لیے اٹھی ہیں اور مال پیسہ آیا تو مکہ والوں کو مل رہا ہے، تو سرکار نے ان سے فرمایا تھا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو مکہ والے بھیڑ بکریاں گائیں اور پیسے لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ محمد مصطفیٰ کو ساتھ لے کر جاؤ، تم راضی نہیں ہو اس بات کے اوپر؟ حضور کا یہ جملہ سن کر ان کی داڑیاں آنسو سے تر ہو کے بھر رہی تھی، یا رسول اللہ ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو یہ مدینے والے تھے جن سے حضور نے محبت فرمائی تھی۔ حاضرین عزیز وقار، یہ بھی فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ مدینہ والے میرے پڑوسی ہیں، میرے پڑوسیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ان سے غلطی بھی ہو جائے جھگڑا نہ کرنا، ان کے ساتھ نظر انداز کرنا۔ اگر کوئی شخص میرے پڑوسیوں کو عزت کی نظر سے دیکھے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرنے والا بنوں گا۔ تو سرکار نے اہل مدینہ کے ساتھ بھی محبت رکھنے اور ان سے چاہت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، جہاں تک اہم مقامات کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو مسجد نبوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد نبوی جس کی بنیاد مسجد قباء کی بنیاد بھی حضور نے ہی رکھی تھی، مسجد نبوی کی بنیاد بھی سرکار نے ہی رکھی، حتیٰ کہ اس کے لیے پتھر بھی آقا اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے۔ جب آقا حضور ایک بھاری پتھر لے کر آ رہے تھے، کسی نے کہا آقا یہ مجھے عطا فرما دیں، سرکار نے کہا اور بہت سے پڑے ہوئے، تم جا کے وہ لے آؤ، یہ میں ہی لے کر جاؤں گا یہاں سے۔ سینہ انور کے بال وہ پتھر اٹھا اٹھا کے مٹی سے آلودہ ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم اس مسجد کو بنانے میں خود شریک تھے۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں حرم مکہ کے بعد مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ عزت والی، احترام والی، اجر و ثواب والی اگر کوئی مسجد ہے مسجد حرام کے بعد زمین پر تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار کے زمانے میں جب اس کو بنایا گیا تھا تو اس کا رقبہ 30 بائی 35 میٹر تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کوئی تقریباً یہ بن جاتا ہے 1500 مربع میٹر، یعنی 35 اگر یوں تھا تو 30 ایسے تھا۔ یہ ایسے ہی چلتی رہی یہاں تک کہ جب غزوہ خیبر ہو گیا، یہودیوں کو شکست دی گئی، اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد جب بڑھ گئی تھی تو سرکار نے مسجد نبوی کی پہلی توسیع اپنے زمانہ مبارک میں حیات طیبہ ظاہری میں خود حضور نے مسجد کو وسیع کیا تھا، اور مسجد کو 35 اور 30 کے سائز سے سرکار نے 50 بائی 50 کا کر دیا تھا، 50 بائی 50 کا کر دیا تھا۔ آج ایک پتے کی بات آپ کو عرض کروں گا، وہ ہمارے وہ بھائی جو وہاں جن کو جانے کا شرف ملا یا آگے اللہ پاک نصیب فرمائے گا اپنے کرم سے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے آج کل کے حالات میں وہ جو پرانی مسجد کا ایریا ہے اس کو تو انہوں نے کناتے لگا کے ہر ٹائم بند ہی رکھا ہوتا ہے، اور اب تو ریاض الجنہ کے اندر بھی جانے کے لیے باقاعدہ ایپ میں ٹائم لے کر پورے سفر میں ایک مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو ایک خاص جگہ اب بھی موجود ہے آقا کی پرانی مسجد کی، جہاں پر بیٹھیں گے تو ایسے محسوس کریں کہ حضور کے زمانے کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جب ہم باب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داخل ہوں گے، 2 دروازے خاص، ایک باب السلام ہے جس میں داخل ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ پہلا دروازہ اوپر سے وہی لگتا ہے، پہلا دروازہ باب السلام۔ اس کے بعد جو اگلے دروازے ہیں وہ باب صدیق کہلاتے ہیں،
3 दरवाजे बने हुए, 3 दरवाजे बने हुए हैं, बाब सिद्दीक। उस बाब सिद्दीक से जब दाखिल होते हैं तो वो जगह जहां पर मुअज्जिनों का चबूतरा बना हुआ है, उस मुअज्जिनों के चबूतरे से 3 सतून मजीद अंदर को, ये वो एरिया है जो ग़ज़वा खैबर के बाद तौसी करके हुजूर ने मस्जिद में शामिल फरमा दिया था। तो वहां पे हर बंदा जा सकता है आज भी, सिर्फ उसके लिए उसे पौना घंटा पहले जाकर मस्जिद बैठना पड़ेगा, क्योंकि सब जो जानने वाले लोग हैं उसी जगह पे जाकर खास अपना जोर डालते हैं ताकि वो जगह हमें मिल जाए जो आका के ज़माने की मस्जिद का हिस्सा था। तो मैंने अर्ज़ कर दिया, अगर आप वहां सतूनों पे देखेंगे, अरबी पढ़ सकें तो सतूनों के ऊपर जाकर लिखा हुआ है हाज़िहिल महदूद मिन रसूलिल्लाह, ये वो जगह है जिसकी हद बंदी हुजूर ने फरमाई थी, लिखा हुआ है सतूनों के ऊपर। उन सतूनों के ऊपर थोड़ा सा कुछ लकीरें भी खींची गई हैं मुख्तलिफ रंगों की, वो बाकी सतूनों से अलग नजर आते हैं। उससे पीछे जो जगह है उसकी एक और इम्तियाजी शान है। वो जो जगह है उन सतूनों से पीछे और बाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर वाली जगह, ये वो जगह है जो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। अगर आज किसी को वहां भी नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, वो यूं समझेगा खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर के घर में बैठकर नमाज पढ़ रहा हूं मैं। यूं तो मदीना मुनव्वरा की हर जगह मोहतरम है, हर जगह मोहतरम है। आका के कदम बहुत सी जगहों पर पहुंचे होंगे, अगर कदम ना भी पहुंचे हों तो निगाह मुस्तफ़ा में तो हर जगह पहुंची हुई थी वहां पर। ये तसव्वुर करें कि मुमकिन है, हमें तो मालूम नहीं कदम कहां तक पहुंचे, मगर कदम ना भी पहुंचे होंगे तो निगाह तो मुस्तफ़ा की हर जगह के ऊपर ही थी, वो सारी जगह हुजूर की आंखों के सामने थी। हाज़िर अज़ीज़ वक़ार, मस्जिद नबवी के बाद जो दूसरी, और ये बात याद रखिए कि मस्जिद नबवी की जो अब तौसीआत हो गई हैं, आका के ज़माने का पूरा मदीना, यानी जो मदीना शहर था, वो सारा का सारा मस्जिद नबवी के अंदर आ चुका है। हुजूर के ज़माने का पूरा मदीना मस्जिद नबवी के अंदर आ गया है। मस्जिद नबवी के बाद जो दूसरा अहम तरीन मकाम है बरकत के एतबार से और सवाब के एतबार से, वो हमने जिक्र कर दिया, वो मस्जिद कुबा है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पर है और अब बाकायदा पैदल रास्ता बनाया गया है चलने वालों के लिए, वहां तक एंड तक रास्ता, आने जाने का अलग रास्ता बना हुआ है और बड़ी आसानी के साथ 30 मिनट में 40 मिनट में इंसान वहां पहुंच जाता है। मस्जिद कुबा से पहले तकरीबन 0.25 किलोमीटर पहले, मस्जिद कुबा से 0.25 किलोमीटर पहले सीधे हाथ पर एक मस्जिद आती है, उसे मस्जिद जुमा कहते हैं। नजर आती है जब मस्जिद कुबा जा रहे हूं, तकरीबन 650 मीटर पहले सीधे हाथ पर थोड़ा सा नीचे करके बड़ी सारी मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिद जुमा है। जब आका हिजरत करके कुबा आए थे और कुबा से मदीना शहर को चले थे, वो जुमा का दिन था। अभी हुजूर चले थे, रस्ते में एक महल्ला था बनु सालिम का, उन्होंने रोक लिया, हुजूर हमारे पास थोड़ी देर बरकत के लिए बैठे। वहां सरकार बैठ गए और जुमा का वक्त हो गया और सरजमीन मदीना पर पहला जुमा जो मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ाया उस मस्जिद के अंदर पढ़ाया था, यानी उस जगह पढ़ाया था जिसे अब मस्जिद बना दिया गया है। वो मस्जिद जुमा है, यानी वो पहला जुमा। वैसे तो सरकार के तशरीफ लाने से पहले चूंकि हजरत मुसअब बिन उमैर वहां आ चुके थे और मदीने के अक्सर लोग मुसलमान थे, जुमा पहले भी हो रहा था, मगर आका ने जो जुमा पढ़ाया, हुजूर ने जिसकी इमामत फरमाई, वो उस जगह पर फरमाई जहां आज मस्जिद जुमा बनी हुई है। हाज़िर अज़ीज़ वक़ार, एक और मसाजिद बहुत सारी हैं और मस्जिदें जो बनी होती हैं असल में वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से बनी होती है। वहां पर हुजूर के कोई खास निशान होता है, वहां मस्जिद बना दी जाती है उसकी यादगार के लिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमैया के ही खुलफा में से थे, मगर बहुत चूंकि नेक, उन्हें खलीफा राशिद की तर्ज का खलीफा कहा जाता है, ये एहतमाम उन्होंने कर लिया था अपने ज़माने में। यानी कोई 150 साल का अरसे के अंदर अंदर ही उन्होंने वो सारी जगह जिसकी निस्बत आका की ज़ात पाक के साथ थी, उन पे वहां पे मस्जिदों के निशानात बना दिए ताकि वो जगह महफूज हो जाएं और आने वालों के लिए उसका एक निशान मौजूद रहे। ये फिर बदकिस्मती हुई, सऊदिया की मौजूदा हुकूमत का जो नजरिया था, इन्होंने फिर तोड़ फोड़ की और काफी सारी जगह जो है उस तरह नहीं संभाली जा सकी जिस तरह के उनको संभाला जाना चाहिए था। मुकद्दस और मुतबर्रक मकामात में से एक मकाम जो है
وہ احد پہاڑ اور احد کے ساتھ سب سے بڑھ کر جو شہدائے احد کے مزارات ہیں، خاص طور پر میرے آقا کے پیارے چچا، جنہیں آقا نامدار نے اللہ اور اس کے رسول کا شیر قرار دیا کہ میرا چچا اللہ رسول کا شیر چچا، ان چچا کا وہاں پر وہ جو مزارات ایک احاطہ بنا ہوا ہے جہاں پر مدفونین ہیں، اور شہداء بھی اور حضرت میر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی۔ آقا نامدار کی سنت مطہرہ تھی، طریقہ تھا، حضور کوشش کیا کرتے تھے کہ وہاں پر کثرت کے ساتھ جایا جائے، اور اپنی دنیا سے پردہ کرنے سے چند دن پہلے بھی حضور وہاں پر گئے، اور حضور نے وہاں جا کر باقاعدہ ممبر منگوا کر حضور نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور فرمایا اس جگہ بیٹھ کر میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور وہاں حضور نے فرمایا تھا مجھے تم پر شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ہاں اللہ دنیا کو وسیع کر دے گا اور تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، مجھے محبت دنیا کا خطرہ ہے تم پر، خطرہ شرک نہیں ہے تمہارے اوپر مجھے۔ اور فرمایا تھا صحابہ کرام سے انی فرط لکم، پریشان نہ ہونا میں تمہارے لیے فرط ہوں، فے رے اور توئے، فرط، فرط کسے کہتے ہیں جو آگے جا کر کسی کا انتظام کرتا ہے۔ کسی گروپ نے اگر سیر کرنے جانا ہو سوات میں تو ہم ایک بندہ دو بندے پہلے بھیج دیتے، جاؤ جا کے ہوٹل بک کرو، وہاں پہ انتظامات کرو، کھانے پینے کے سارا کچھ، وہ جو پہلے جاتے ہیں انہیں فرط کہتے ہیں، فرط۔ آقا نے کہا میری امت والو میرے دنیا سے پردہ کرنے سے پریشان نہ ہونا، آخرت کے لیے میں تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں، انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میری امت کو پریشانی نہ ہو کوئی۔ آپ جانتے ہیں جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کی دعا میں یہ لفظ آتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے کہ آگے جا کر ہمارے لیے یہ شفاعت کا انتظام کرے اور ہمارے لیے جہنم سے رہائی کا انتظام کرنے والی بن جائے تو وہ فرط اس کو کہتے ہیں۔ حضور فرمایا میں تمہارے لیے فرط ہوں، پوری امت کے لیے فرط ہوں میں۔ تو یہ خطبہ سرکار نے شہدائے احد کے مزار پہ دیا تھا، تو وہاں سرکار کا تشریف لے جانا اور آقا کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ کا وہاں پہ جانا اور باقی صحابہ کرام کا جانا ایک سنت ہے۔ اور پھر بذات خود جو احد پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا ان احدن ھذا جبل احد یحبنا ونحبہم، یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ پہاڑ ہو کر پتھر بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایک مشہور مسجد قبلتین ہے، یہ وہ مسجد تھی کہ جب مدینہ میں 17 مہینے جب پہلے سرکار ٹھہرے تو رخ مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ حضور کے دل میں شوق تھا کہ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ دوسرے پارے میں وہ آیات آئی ہوئی ہیں سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، وہاں پہ حضور کا جو شوق تھا اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، آپ کو اشتیاق ہے، اللہ کب حکم دے گا کہ چہرہ بدل لو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے چہرے کو ادھر پھیر دیں گے جس قبلے پر میرے محبوب آپ راضی ہیں، آپ کا دل خوش ہوتا ہے، ہم ادھر ہی آپ کو پھیر دیتے ہیں۔ اس وقت یہ جہاں مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، تو نماز کے درمیان میں اللہ کا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور حضور نے مصلی اٹھایا اور بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ آ کے ڈال دیا اور وہاں پہ نماز شروع کر دی۔ صحابہ کو بتایا نہیں کہ حکم کیا آیا ہے، چونکہ نماز کے اندر تھے، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا دلیل کیا ہے، آیت کوئی اتری ہے، حکم کون سا ہے، حضور کو مڑتے دیکھا، صحابہ نے بھی چہرے موڑ لیے حضور کے پیچھے۔ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ پھیر دیتے ہیں، جدھر وہ رخ پھیر لیتے ہیں اہل ایمان کے لیے وہ کعبہ ہوا کرتا ہے۔ احد پہاڑ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر 2 مسجدیں اور آتی ہیں، ایک کو مسجد شیخین کہتے ہیں۔ جب حضور احد کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا، رکے تھے، اور وہاں پہ حضور نے خود بھی اسلحہ زیب تن کیا تھا اور پورے لشکر کو چیک کیا تھا کہ ان میں کوئی بچہ چھوٹی عمر کا تو نہیں ہے، تو لشکر کی چھانٹی کی تھی وہاں مسجد بنی ہوئی ہے مسجد شیخین کے نام سے۔ ایک اور مسجد ہے مسجد مستراح، مسجد مستراح،
یہ سرکار جب غزوہ احد سے واپس آئے، حضور زخمی ہو چکے تھے، شدید پورے دن کی تھکاوٹ تھی، یہاں سرکار نے تھوڑی دیر آرام فرمایا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے جہاں آرام فرمایا، اہل محبت نے وہاں بھی مسجد کھڑی کر دی کہ حضور کی یاد ہے اس جگہ کے ساتھ، یا حضور بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ حاضرین عزیز وقار، اس کے علاوہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے اب جو صحن کا تقریباً ساتھ باب السلام کے ساتھ جڑی ہوئی مسجد غمامہ ہے، اور وہاں ساتھ ہی مسجد علی بھی ہے، مسجد ابوبکر بھی ہے، مسجد 4-5 مسجدیں اکٹھی بنی ہوئی ہیں۔ مسجد غمامہ پس منظر بتا دیتا ہوں آپ کو، غمامہ بادل کو کہتے ہیں۔ ویسے ایک دفعہ سرکار نے یہاں پر 2 ہجری میں عید کی نماز پڑھائی، پھر ایک موقع پر کچھ لوگ آئے، کہا آقا قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، تو سرکار نے ان کے کہنے پر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ ابھی میرے آقا کے ہاتھ واپس چہرے سے مڑ کر نیچے نہیں آئے تھے کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ وہاں پر 1 ہفتہ تک بارش ہوتی رہی، اور پھر لوگوں نے اگلے ہفتے کہا آقا رستے بارش کی کثرت کی وجہ سے ختم ہو گئے، پانی اتنا بہا کہ رستے بٹ گئے ہیں، مشکل حالات ہو گئے ہیں۔ سرکار مسکرا پڑے اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے بارش ہوتی رہے، ہمارے اوپر نہ ہوتی رہے۔ تو بادل چھٹ گئے، دور دور بارش ہوتی رہی، اور مدینہ اور گرد و نواح سے بارش چلی گئی تھی۔ یہ آقا نامدار کی انگلیوں کے اشارے تھے کہ بادل چلے آتے تھے، اور اشارہ ہوتا تھا جہاں فرماتے تھے چلے گئے، اور جہاں کہا کہ نہ ہو وہاں پہ نہ ہو رہی تھی۔ ایک اور مساجد سبا جن کو بولا جاتا ہے، اب وہ سبا نہیں رہی، 5 سبا کہتے ہیں 7 کو، اب وہ 5 بچ گئی ہیں، 2 انہوں نے وہاں پہ جب توسیع کی ذرا سڑک کے چوک کے اندر شامل کر دی، اب وہاں 5 بچی ہوئی ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں خندق کھودی گئی تھی، وہاں پہ ایک جامع مسجد خندق کا نام سے بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن اصل میں تھوڑا سا اوپر سیڑھیوں پہ چڑھ کے مسجد آتی ہے، اسے مسجد فتح کہتے ہیں۔ سرکار کا مورچہ وہاں پہ تھا، حضور 3 دن وہاں پہ رہے تھے، اور آقا نامدار نے دعا مانگی تھی فتح کے لیے، وہاں پر وہ مسجد فتح کے طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ 4 مسجدیں چھوٹی چھوٹی ساتھ قریب وہ مورچے تھے صحابہ کرام کے، خندق کی حفاظت کے لیے سرکار نے جہاں بندے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے ان کی وہ جگہ تھی، ان کی یاد میں وہاں پر وہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ انہیں پہلے مساجد سبا کہتے تھے، وہ 7 ہوتی تھی، اب موقع پر 7 نہیں ہیں، موقع پر 5 موجود ہیں۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ وہاں کے کنویں ہیں مشہور، اب وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا، مگر ویسے تو لوگوں نے 26 تک گنوائے، مگر جو احادیث کے اندر جن کا ذکر ملتا ہے وہ 7 کنووں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے 2 پر جانے کا مجھے موقع ملا، زیارت نصیب ہوئی۔ ایک بیر غرس ہے، بیر غرس، یہ مسجد قباء سے کوئی آدھا کلومیٹر سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ مسجد قباء جب جاتے ہیں تو آپ کی مشرقی سائڈ کے اوپر آدھا کلومیٹر دور یہ بیر غرس ہے۔ یہاں پہ ایک باغ بھی ہے جسے سلمان فارسی کا باغ کہتے ہیں، اور یہاں بیر غرس اب بھی موجود ہے، کنواں موجود ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں، پانی وہاں سے آ رہا ہے، الحمدللہ پانی پیا بھی صحیح، ہم لے کر بھی آئے۔ سرکار نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نے ایک دن صبح لوگوں سے کہا آج کی رات میں نے بہشت کے کنویں میں سے ایک کنویں پر صبح کی تھی، یعنی رات خواب میں نے دیکھا میں بہشت کے کنویں پر موجود ہوں۔ تو آقا نامدار صبح بیر غرس پہنچ گئے، اشارہ یہ تھا کہ یہ جنتی کنویں میں سے کنواں ہے یہ ایک۔ حضور نے وہاں وضو فرمایا، لعاب دہن ڈالا، کسی نے شہد پیش کیا، خود بھی شہد کھایا، شہد کنویں کے اندر بھی ڈال دیا سرکار نے اس کنویں میں، اور جب آقا کا دنیا سے وصال کا وقت آیا تو فرمایا 7 مشکیزیں بیر غرس سے بھر کے لانا میرے غسل کے لیے۔ الحمدللہ یہ کنواں آج بھی موجود ہے وہاں پر، اس کا پانی بھی موجود ہے وہاں پر۔ ایک بیر روما ہے جسے بیر عثمان بھی کہتے ہیں، وہ جب مسلمان مدینہ آئے تھے ایک کنواں تھا پانی پینے کا، اور کنواں کوئی نہیں تھا، وہ یہودی کے پاس تھا، تو آپ نے خرید کر جو کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، ان کے خلوص کو آپ دیکھیں اللہ نے کیسے ایک پذیرائی بخشی ہے کہ آج بھی وہ کنواں پانی دے رہا ہے، اور جو میونسپل کمیٹی ہے شہر مدینہ کی اس کے کنٹرول میں وہ باغ بھی ہے پورا عثمان غنی کا، اور وہ کنواں بھی آج تک وہاں پر موجود ہے۔ اب اس پر مزید ہم نے دیکھا جا کے کام ہو رہا تھا، سائیڈ کو بند کیا ہوا تھا لیکن بہرحال موجود ہے اور وہاں پہ کام ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو اور کنویں ہیں ان میں ایک بیر عریس ہے،
بیر عریس جہاں پہ انگوٹھی گم ہو گئی تھی آقا نامدار کی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیر بدا ہے، ایک بیر بسا، ایک بیر ہا ہے اور ایک بیر الہن ہے۔ یہ میں نے نام بتا دیے ہیں، وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں ان کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔